बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अल्मास आपके साथ हैं। नाज़रीन इकरामी, अभी का जो वीलॉग है, इस वीलॉग में हम बात करेंगे नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था, इस फैसले के बाद अब तमाम तर मामला जो है कहा जा रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो हैं वो इस फैसले के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था, इस फैसले पर अमल दरामद जो है, क्योंकि हुकूमत का ये ऑर्डर है, हुकूमत ने सिकंदर सुल्तान राजा साहब को कहा है कि या तो सूली चढ़ जाओ या फिर ये जो फैसला है इस पर मनवन अमल कर लो, लेकिन ऐसा नहीं है। अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं वो रोड़े अटकारेंगे, बल्कि रोड़े अटका रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से। ये कहा जा रहा है, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि सिकंदर सुल्तान राजा जो है अब ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो हुक्म था, जो ऑर्डर था, जो फैसला था, इस फैसले पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे, नहीं करवाना चाहते हैं, क्योंकि इनको ऊपर से ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस आई हैं हुकूमत की जानिब से। कहा जा रहा है कि या तो तुम कुर्बानी दो हुकूमत के लिए, और या फिर इस फैसले पर जो है वो अगर अमल दरामद करते हैं तो फिर वो सूली तो वैसे भी चढ़ जाएंगे, और अगर अमल दरामद नहीं करते हैं तो फिर उनके पास कौन सा ऑप्शन बाकी रह जाता है। आज के इस वीलॉग में इस पर हम बात करेंगे। साथ साथ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का आज इजलास हुआ है। नाज़रीन इकरामी, चीफ आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो इजलास है वो इजलास जो है बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है इस मौजूदा तमाम तर सूरत हाल में। इजलास कब होता है, क्या फ़ैसला आता है, इस इजलास पे भी बात करेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज होने वाला इजलास क्यों अहमियत का हामिल है, इसकी जो कुछ अहम दर्जात हैं वो आपके सामने रखूँगी। और साथ साथ जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज मुश्तरका इजलास हुआ है, इस इजलास में आज उन्होंने ना सिर्फ पार्लियामेंट हाउस की जानिब पैदल मार्च किया, बल्कि उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा से फौरी तौर पर मुस्तआफ़ी होने का कहा है। और साथ साथ उन्होंने कहा है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से तैयारी की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाएगी और आर्टिकल 6 लगाने के हवाले से बात की जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि आर्टिकल 6 हम लगाएंगे, ऐसी की तैसी हुकूमत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम आर्टिकल 6 लगाएंगे, और उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा से फौरी तौर पर मुस्तआफ़ी होने का कह दिया, वार्न किया गया है। और ये कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि जो पाबंदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लगाई जाएगी तो उसका जो आगाज़ होगा वो हुकूमत के इख्तिताम से होगा। तो आज का वीलॉग, इस वीलॉग में तमाम तर सूरत हाल को आपके सामने रखूंगी, मेरे साथ ही जुड़े रहिए। नाज़रीन इकरामी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो आज काउंसिल का पार्लिमानी पार्टी का जो मुश्तरका इजलास हुआ है। इस इजलास में जो अहम फैसले किए गए हैं दोनों जमातों के रहनुमाओं ने, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रहनुमा है, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर उमर अयूब थे, शिबली फराज थे, बाकी सारे भी उनकी जो लीडरशिप है वो बाहर थी पार्लियामेंट हाउस के, और उन्होंने वार्न किया है आज हुकूमत को। उन्होंने कहा है कि अगर पाबंदी लगाई जाती है तहरीक इंसाफ पर तो इस पाबंदी का आगाज़ जो है वो आपकी हुकूमत के इख्तिताम से होगा, और हम आपको वार्न कर रहे हैं, ऐसा ही होगा। साथ ही साथ उन्होंने सिकंदर सुल्तान राजा साहब से उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर मुस्तआफ़ी हो जाएँ। उन्होंने कहा कि हम ना सिर्फ सिकंदर सुल्तान राजा बल्कि चारों जो दीगर अरकान हैं फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अगर आपने और इन चारों अरकान ने इस्तीफ़ा ना दिया तो फिर हम आप पे आर्टिकल 6 लगाएंगे, क्योंकि आर्टिकल 6 हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे लगाया जाएगा, इमरान खान पे लगाया जाएगा, और उन्होंने कहा ऐसी की तैसी आप लोगों के हम आर्टिकल 6 आप पे लगाएंगे सिकंदर सुल्तान राजा पे और दीगर चारों अरकान पे अगर ये मुस्तआफ़ी नहीं होते हैं। और साथ साथ एडहॉक जजेस की तैनाती के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि एडहॉक जजेस क्यों लगाए जा रहे हैं, किस वजह से लगाए जा रहे हैं। एडहॉक जजेस की तैनाती जो है वो नहीं होनी चाहिए, और हम इसकी मुखालफत करेंगे, जिस हद तक हमें जाना पड़ा हम जाएंगे। नाज़रीन इकरामी, साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने कहा है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भिजवा रहे हैं जी, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है अब ये फ़ैसला उसने करना है कि उसके फ़ैसले पर अमल दरामद जो है वो किस तरह से उसने करवाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से नाज़रीन इकरामी आज कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को अपने तहफ़्फ़ुज़ात जो है भिजवा रहे हैं, क्योंकि अभी भी सूरत हाल जो है वो काफ़ी क्रिटिकल है। वो इस तरह से है कि अब सारा मामला जो है, जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसकी कोर्ट में है। वो इस तरह से कि अब सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं हुकूमत के उनको अहकामात हैं कि या तो वो सूली चढ़ जाए या फिर इस फैसले पर अमल दरामद कराए, यानी कि सूली तो वो दोनों सूरतों में चढ़ते हैं। अगर फैसले पर अमल दरामद हो जाता है मनोवन, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है, मखसूस नशिस्तें जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दी जाती हैं,
اور اگر ریویو میں چلے جاتے ہیں یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان تو بھی وہ سولی چڑھ جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں رہتا ہے. اس کی جو تفصیلی فیصلہ اس کی ڈیٹیلز کی طرف بھی آتی ہوں, لیکن آج پاکستان تحریک انصاف بڑی کانفیڈنٹ دکھائی دی. انہوں نے جو نہ صرف میڈیا پہ آ کے انہوں نے وارن کیا اس حکومت کو, بلکہ انہوں نے سکندر سلطان راجہ صاحب سے کہا ہے کہ آپ حکومت کی جو راستہ صاف کر رہے ہیں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے میں عمل درآمد نہ کروانے کے لیے جو آپ حربے استعمال کرنے جا رہے ہیں, جیسے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آج کا جو اجلاس ہے اس میں آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کرنے کیا جا رہے ہیں. بیسیکلی ان کی اسٹریٹجی, اس حکومت کا پلان, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پلان, یہ کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو روکیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کی, کیونکہ وہ جو ججز ہیں فیصلہ کرنے والے وہ تو چھٹیوں پہ ہیں. سپتمبر کے دوسرے ہفتے میں انہوں نے چھٹیوں سے واپس آنا ہے ججز صاحبان نے. تو اس کے بعد اب ہوگا کیا بیسیکلی. اب ناظرین گرامی ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ میں نے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا تھا, آج پھر ایک دفعہ سے کہا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے کہ وہ جو آزاد اراکین تھے مخصوص نشستوں کے حوالے سے جن کا فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سپریم کورٹ پاکستان نے دیا ہے, ان کے اہل خانہ کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے, ان کے گھروں پر ریڈ کی جا رہی ہے, ان کو اٹھایا جا رہا ہے, ان کے اہل خانہ, ان کی فیملیز, ان کے بچے, ان کی عورتوں کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. اور آج بھی انہوں نے پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین پی ٹی آئی نے میڈیا پر آ کر اس بات کی تصدیق کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, شبلی فراز نے بھی کہا ہے, انہوں نے کہا ہے. تو اب اسی کے پیش نظر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تیاری کیا کی جا رہی ہے؟ تیاری یہ کی جا رہی ہے, آج کا جو پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا جو مشترکہ اجلاس ہوا, اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو وہ جن کی ڈکلریشن الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف نے جمع کروانی ہے, دینی ہے, وہ اراکین اب ان کو خیبر پختونخوا میں منتقل کیا جا رہا ہے. اچھا جی, وہ اراکین جو اپنے حلف نامے جمع کروائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں سنی اتحاد کونسل کے, وہ ان اراکین کو اب خیبر پختونخوا, ان کے اہل خانہ, ان کی فیملیز کو, ان کی خواتین کو, ان کے بچوں کو منتقل کیا جا رہا ہے, ٹرانسفر کیا جا رہا ہے, ان کو وہاں لے کر جایا جا رہا ہے, کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ گھروں میں ریڈ کیا جا رہا ہے, پولیس چھاپے مار رہی ہے, ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے اور ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار نہ کریں, وہ حلف نامے جمع نہ کروائیں. اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو اراکین ہیں, وہ جو رہنما ہیں, ان اراکین کو کہاں رکھا جائے گا؟ خیبر پختونخوا, وہاں پر جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے اس ہاؤس کے اندر ان کو رکھا جائے گا. اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے, یعنی کہ اب حکومت جو ہے ہر ہتھ کنڈا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ جو فیصلہ تھا الیکشن کا, سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں انہوں نے کہا ہے اب یہ مل جل کر یہ تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں, اور اسی کے پیش نظر ان تمام اراکین کو پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ خیبر پختونخوا جتنی جلدی ہو سکتا ہے ان کو شفٹ کر دیا جائے گا, ان کو منتقل کر دیا جائے گا. ناظرین گرامی, دوسری جانب سکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد, سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کروانے کے لیے اب روڑے اٹکا رہے ہیں. بیسیکلی روڑے وہ کیوں اٹکا رہے ہیں؟ وہ حکومت کا راستہ, مسلم لیگ نون کا اتحادی حکومت کا راستہ صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو اوپر سے آرڈر ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سنانے والے جو 8 ججز ہیں, یا میں آپ کو خبر دے رہی ہوں, ان کی چھٹیاں منسوخ کر کے ان کو دوبارہ سے سیٹ پر طلب بھی کیا جا سکتا ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ سپتمبر کا جو دوسرا ہفتہ ہے اس دوسرے ہفتے تک کے لیے معزز ججز صاحبان جو ہیں وہ چھٹیوں پر ہیں. اب ان کی چھٹیاں منسوخ کیوں کی جا رہی ہیں, یہ نوبت کیوں آئی؟ اس کی طرف آتے ہیں. جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ تھا, جیسے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے واضح الفاظ میں کہا ہے, انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ہے اور اس فیصلے پر عمل درآمد بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے ہی کروانا ہے, اور کس طرح سے کروانا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام ہے. اور اپنے جو ان کے تحفظات ہیں جو ان کو نظر آ رہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو بتا دیے ہیں, ہم بھجوا رہے ہیں, ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ صورتحال ہے کیا. اب یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے, اب اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن باقی نہیں ہے, کیونکہ ان کو عمل درآمد کروانا ہی کروانا ہے. ہاں, جو تفصیلی فیصلہ تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز ججز صاحبان کا, اس کی پیراگراف نمبر 10 ہے, جس میں کہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف یا پھر الیکشن کمیشن کے کوئی بھی تحفظات ہیں تو وہ ایک درخواست دائر کر سکتے ہیں. اچھا جی, وہ درخواست دائر کریں گے, اور پھر جو 8 ججز صاحبان جو ہے جنہوں نے یہ فیصلہ سنایا تھا, وہ ججز صاحبان اپنے چیمبر میں ان کے تحفظات کے حوالے سے سماعت کریں گے, بیٹھیں گے, انکوائری کریں گے, درخواست کو سنیں گے اور تحفظات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا, الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے, اب اس پہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریویو میں جانا ہے
الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ریویو میں جانے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ جو امپلیمنٹیشن ہے جیسے اس حکومت کا کوئی بھی فیصلہ ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں، جیسے ہی وہ آتا ہے تو اس حکومت کی جانب سے بھرپور کوشش کی جاتی ہے. جیسے ان کے کیسز کو لٹکایا گیا، اب یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو آرڈر ہے، جو فیصلہ ہے، جو حکم ہے، اب اس کو کس طرح سے تاخیر اس میں کرنے کے لیے اس میں حربے استعمال کیے جا رہے ہیں کہ ریویو میں جانے کی کوشش کی جائے گی. اچھا جی، اگر ریویو میں الیکشن کمیشن آف پاکستان چلا جاتا ہے تو امپلیمنٹیشن جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی وہ آٹومیٹیکلی ناظرین گرامی وہ رک جائے گی. اچھا جی، اور یہ ریویو جو ہے یہ کیس جو ہے یہ کب تک لگ سکتا ہے، کیونکہ 11 ستمبر تک تو پاسبل ہی نہیں ہے، ججز واپس آئیں گے تو ہی لگ سکتا ہے، یعنی کہ روکا جائے گا بیسیکلی. اور یہ ایک بہانہ استعمال کیا جائے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ بھائی ہم تو ریویو میں چلے گئے تھے، ہمیں لگا کہ ہمیں ریویو میں چلے جانا چاہیے، اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے 8 جو ججز صاحبان ہیں وہ چھٹی پہ تھے تو اسی وجہ سے یہ معاملہ لٹک گیا ہے. اچھا، دوسری صورتحال، سپریم کورٹ آف پاکستان یا تو تمام تر معاملے کو خود ٹیک اپ کر لے گا، دیکھے گا کہ اگر فوری طور پر ججز کو واپس بلا لیا جائے گا کہ بھائی آپ فوراً پہنچے اپنی سیٹوں پر حاضر ہوں، کیونکہ ریویو میں چلا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان تو دوبارہ سے اس معاملے کو اب اٹھایا جائے گا، اس پہ ہیئرنگ. لیکن اس صورتحال میں بھی کیا ہوگا اس کی طرف بھی آتی ہوں. اور دوسرا یہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی جائے گی اور کہے گی وہ وہاں پر جا کر ایک دوبارہ سے اس سلسلے کو فائل کرے گی. اب یہ کیس اگر دوبارہ سے فائل ہوتا ہے، پاکستان تحریک انصاف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلی جاتی ہے، تو اس صورتحال میں یا ریویو میں اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان چلا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو ہے اجلاس اگر یہ ان کے پاس امپلیمنٹیشن نہ کرنے کا اعلان کر دیتی ہے تو پھر یہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ پاکستان خود سے ٹیک اپ کرے گی. ججز کو واپس ان کی سیٹوں پر بلایا جائے گا، فوری طور پر ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی جائیں گی، کینسل کر دی جائیں گی، ان کو بلا لیا جائے گا. اور لیکن اس صورتحال میں یہ ہوگا، یہ بڑا ویلڈ ایک پوائنٹ ہے، پھر جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ اس معاملے کو ٹیک اپ کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان وہ اس کیس کی ہیئرنگ نہیں کریں گے، سماعت نہیں ان کے انڈر نہیں ہوگی، بلکہ وہ جو 8 ججز صاحبان ہیں جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا وہی اس کیس پر سماعت کریں گے. تو کان کو آپ ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں، بات تو ایک ہی ہے. اب فیصلے پر عمل درآمد تو کروانا ہی کروانا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں آگے کنواں ہے پیچھے کھائی ہے، اب کرتے کیا ہیں، جاتے کدھر ہیں، کیونکہ اوپر سے حکومت کی جانب سے ان کو پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس پہ امپلیمنٹیشن نہیں کرنا، اور اگر وہ نہیں کرتے تو بھی وصولی چڑھتے ہیں. کیا ہوتا ہے اب یہ تمام تر صورتحال، اب یہ دو معاملات انتہائی اہم ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس تمام تر معاملے کو خود ٹیک اپ کرتی ہے یا پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے ایک دفعہ پھر سے سپریم کورٹ میں جاتی ہے. انہوں نے اپنے تحفظات کے بارے میں تو آلریڈی آج آگاہ کر دیا ہے. دوسری جانب اپنا احتجاج بھی انہوں نے بھرپور آج ریکارڈ کروایا ہے، مارچ کیا گیا پارلیمنٹ کی طرف. اور یہ تھی کچھ اہم ڈیولپمنٹس. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہے اس اجلاس کے اندر کیا فیصلہ ہوتا ہے آئندہ آنے والے ویلاگ میں اس پہ بھی بات کریں گے. ابھی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے آپ کی فیڈ بیک کی ضرورت ہے، اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے. میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو لائک کا بٹن پریس کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر بھی کیا کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیا کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نے